27 रजब शब मेराज की रात साथियों दोस्तों 4 नमाज नफल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह इतना राज़ी होगा। साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा भी शब मेराज की रात पाए और ये 4 नवाफिल पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा ना करवा सके, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ना ला सके, अपने दिल की तमन्नाओं को जो सालों साल पुरानी ख्वाहिशात हों उनको पूरा ना करवा सके, वो फिर पूरा साल इबादत कर ले, नमाज़ें पढ़ ले, नवाफिल पढ़ ले वो एक तरफ, और शब मेराज की रात को यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 नवाफिल बताए हुए तरीके से पढ़ना एक तरफ। साथियों भाइयों बहनों, आज मैं भी इन नवाफिल को, इन आमाल को पढ़ूंगा। आप यकीन माने मुझे भी शिद्दत से इस अजीम रात का, शब मेराज का मेरे भाइयों मेरी बहनों इंतज़ार था। वो घड़ियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैलाकर मांगने वालों में से हूँ। आज मैं भी ये नमाज़ें पढ़ के साथियों भाइयों बहनों इंशाअल्लाह अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाऊँगा, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं शब मेराज की रात जब कोई बंदा अल्लाह के सामने इन नमाज़ों को पढ़ने के बाद 4 नवाफिल जो इतने आसान है कि छोटा बच्चा भी पढ़ ले, लेकिन कमालात ऐसे कि दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिफ पढ़ लिए जाएँ, आमाल पढ़ लिए जाएँ वो एक तरफ, और ये 4 नवाफिल पढ़ने वाला दुनिया जहां की दौलत भी मांग ले तो रब्बे करीम साथियों भाइयों बहनों पूरी दुनिया के खजाने उसकी झोली में डाल देते हैं। जो शख्स भी पढ़ लेता है इसको रब्बे करीम अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगता है वो हाजात, पूरी दुनिया के खजाने साथियों भाइयों बहनों मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक इसके ऊपर दौलत बरसा देते हैं। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज ये 4 नवाफिल पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और साथियों भाइयों बहनों ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया था। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है, और सिर्फ 27 रजब यानी कि शब मेराज की रात को मिलता है। दोस्तों भाइयों बहनों, वज़ाहिफ पढ़ के थक जाने वाला ये नवाफिल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अमल साथियों भाइयों बहनों सेकंडों में असर कर जाता है, क्योंकि ये अमल पढ़ते ही बंदा रब का लाडला हो जाता है। फिर रब्बे करीम से जो कुछ मांगता है रब्बे करीम इसकी झोलियों में डाल देते हैं। ये 2-2 करके आपने पढ़ना होती हैं, और जंदू बंदा भी साल में सिर्फ एक बार साथियों भाइयों बहनों ये 4 नफल को 2-2 रकात करके इस तरह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के गम ख़त्म हो जाते हैं, पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इस बंदे को फिर सारी ज़िंदगी जो कुछ वो मांगता है साथियों भाइयों बहनों मिलता चला जाता है। 2025 में मिल जाता है, और इस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाती है, और जो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करता है, देखे साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों ये 26 और 27 रजब साथियों भाइयों बहनों, और ये अमल 27 रजब की रात का है। ये अज़मतों वाली रहमतों वाली रात है साथियों भाइयों बहनों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की यानी कि मेराज शरीफ की दौलत अता फरमाई, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और इनके ख़जानों को मुलाहिज़ा फरमाया, और चश्मान मुबारक से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया। हुज़ूर ने अपनी जागती आंखों से रब को देखा है, लिहाजा इस घड़ियों में इबादत करना ये बहुत साथियों भाइयों बहनों मुस्तहसिन है, और ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह इस बंदे से राज़ी हो जाता है, और अल्लाह इस बंदे को भी राज़ी कर देता है। जो बंदा भी इस तरह ये नमाज पढ़ता है, देखें अल्लाह ताला को वैसे सारी नमाजें पसंद है, लेकिन इन घड़ियों में 27 रजब यानी कि शब मेराज की रात ये 4 नफल इस तरतीब के साथ पढ़ लेना, अल्लाह इतना खुश होता है, इतना पसंद करता है कि अल्लाह इस बंदे की मांगी हुई दुआओं को रद्द नहीं करता। पूरे साल के लिए इसको साथियों भाइयों बहनों गनी कर देता है। ये 4 आपने नफल, ये 4 रकात नफल इसको लिखकर अपने पास महफूज कर लें। आगे साथियों भाइयों बहनों दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को पहुँचाएँ, अपने बेटों को बच्चों को बताएँ। हर साल यही मैं अमल बताता हूँ, बहुत सारे लोग इस अमल के ज़रिए मुस्तफ़ीद होते हैं, बरकतें हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, और साथियों भाइयों बहनों हर बंदे को इस अमल के ज़रिए बख्शिश कर दी जाती है। इस बंदे के वालिदैन को बख्शिश कर दी जाती है। इस साथियों भाइयों बहनों इसके अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को बख्शिश मिल जाती है। और जो बंदा भी ये 4 रकत नफाल इस तरीके से 4 सिमतें होती हैं, तो ये 4 नफल हैं। अल्लाह वालों का कहना है कि एक एक नफल एक एक सिमत के लिए काफ़ी है, यानी कि एक नफल मशरिक़ के लिए काफ़ी हो जाता है, एक मगरिब के लिए काफ़ी हो जाता है, एक शुमाल के लिए काफ़ी हो जाता है, और एक जुनूब के लिए। यानी कि फिर वो बंदा जिस भी जानिब सफ़र करता है इसी जानिब से इसको कामयाबी मिलती है, इसी जानिब से इसको रिज़्क़ मिलता है, इसी जानिब से इसको दौलत मिलती है।
اسی جانب سے اسے عظمتیں ملتی ہیں۔ اس عمل کی ساتھیوں بھائی بہنوں برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کی عزت میں، اس کے تمام اچھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب میں ایک گھڑی، ایک وقت جس میں جو بندہ قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کو اللہ 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اسی طرح روزے رکھتا ہے اور اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی یہ ساتھیوں بھائی بہنوں برکتوں والی، جس میں صرف ایک نیک عمل کرنے والے کو یہ برکت والی رات کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہم سب کیوں نہ اس گھڑی میں 27 رجب کو یہ عمل کرتے ہوئے، یہ نوافل پڑھتے ہوئے، اسی لیے آپ سبھی کو ساتھیوں بھائی بہنوں آگے ہی بتایا اور خود بھی پڑھیں، آپ سب ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں، سب سے پہلی چیز ہے نیت، وقت، اور اسی طرح اس کو پڑھنے کا وقت، اس کو پڑھیے گا، اور بعد میں ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھنے کا جو آپ کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا، آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ دیکھیں شب معراج کی رات پوری آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں سکون سے، اطمینان سے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر، جب رات پوری موجود ہے آپ کے پاس، رات اس عمل کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ کے ملک میں، شہر میں ساتھیوں بھائی بہنوں نماز مغرب ہوگی نا، 26 کا دن ہوگا، شام ہوگی، اور شام جیسی ختم ہوگی تو آپ کی رات لگ جائے گی، یعنی یہ پوری رات پھر آپ کے پاس موجود ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں اسلامی نظام میں تاریخ بدل جاتی ہے، 26 ہوگی تو مغرب کے بعد 27 کی رات لگ جائے گی، اور اسلامی نظام میں پہلے راتیں لگتی ہیں پھر دن لگتا ہے۔ ہمیں انگلش نظام سے نہیں چلنا، کیونکہ ہمارا جو اصل سسٹم ہے وہ اسلامی نظام سے ہے، تو ہمیں وظائف جو پڑھنے ہوتے ہیں اسلامی نظام سے پڑھنے ہوتے، تو آپ نے 27ویں شب لگ جائے، جسے بڑی رات بھی کہا جاتا ہے، جسے شب معراج کی رات بھی کہا جاتا ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اس پوری رات میں چاہے عشاء کی نماز کے بعد ان نفلوں کو پڑھ لیں، چاہے پوری رات میں پڑھ لیں۔ اب آپ رات میں بہت سارے اذکار وظائف پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان نمازوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، پورے سال کی غربت اور غریبی۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر آپ 2024 میں دھکے کھاتے آئے ہو، لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتے آئے ہو، لوگوں کی باتیں سنتے آئے ہو، تو خدا کا واسطہ 2000 ساتھیوں بھائیو بہنوں 25 میں اگر واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جو بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، اگر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ظاہر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب طریقہ سمجھ لیں، دیکھیں 2 کر کے آپ نے رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 کر کے آپ نے رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلے پہلی رکعت میں آپ نے اللہ اکبر پڑھا، اور اب آپ نے سب سے پہلا کام آپ نے نیتیں کر لینی ہے، نیت کر لینی ہے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے نا 10 سال کا جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا، اتنا میں آسانی سے بتاؤں گا کہ بچہ بھی پڑھ لے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے، اور یہ آپ کو ان 4 نفل جو حقیقی نفل ہیں، جو طریقہ ہے کچھ لوگوں نے بتایا بھی ہے، لیکن بہت کم ویڈیوز آپ کو ملیں گی جو یہ حقیقی عمل ہے، جو حقیقی اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آج آپ کو بتاؤں گا، اور ایسی مجرب کتاب سے آج کوئی عمل دینے لگا ہوں کہ انشاءاللہ رب کریم اتنا راضی ہوتا ہے اس عمل کو پڑھتے ہی کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری، میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ پوری زندگی کے آپ کے نوافل، نمازیں ایک طرف اور یہ عمل ایک۔ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری رات موجود ہے، اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اب آپ عمل کو شروع کریں۔ دیکھیں اس عمل کو آپ نے رات پوری موجود ہے، اب آپ نے اللہ اکبر کر دیا، 2 رکعت پڑھنی ہے، پہلے 2 پھر 2، اللہ اکبر کر کے آپ نے سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ جو نیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر بالفرض اگر کوئی نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو یہ نہ سوچے کہ مجھے تو نیت کرنے نہیں آتی میں نہ پڑھوں گا، نہیں، پڑھنا پھر بھی ہے آپ نے۔ اگر نیت کر لیں، نیت کیا ہے، جیسے آخر میں دعا مانگتے ہیں نا، اس طرح یہ نیت کر لیں، اللہ پاک مجھے ذاتی مکان چاہیے، میں اس کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں، میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میری مشکلات ختم ہو جائیں، میری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، میری غربت ختم ہو جائے، مجھے اولاد مل جائے، میرے شوہر رائے راست پر آ جائے، میری ساس ظلم کرنا چھوڑ دے، مجھے نوکری، جو بھی نیتیں، حاجتیں، مرادیں، پریشانیوں آج رب کریم سے کھل ڈل کے مانگ لیں۔
लेना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शब मेराज में जो अल्लाह पाक से अपनी दुआएं कबूल ना करवा सका, वो पूरी ज़िंदगी और इन नमाज़ों के वक्त, इन 4 नवाफिल के वक्त, साथियों भाइयों बहनों, लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। तो आप भी आज फ़ायदा करें इस रात से। साथियों भाइयों बहनों, ये मग़फ़िरत की रात है, ये बख्शिश तलब करने की रात है, ये अल्लाह से मांगने की रात है। मांग लो मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। तो आपने 2-2 करके नफल पढ़ने हैं। सबसे पहले अल्लाह अकबर करना है, हाजतों मुरादों की नीयत कर ली कि जिसके लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह अकबर क्या, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले पढ़ना है। और पहली रकात में आपने, यानी कि पहले 2 नफल की पहली रकात में आपने हाजतों मुरादों की नीयत की, अल्लाह अकबर पढ़ा और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ ली। अब सूरह फातिहा आपने जैसे ही पढ़ ली तो आपने अब उसी रकात में सूरह फातिहा को पढ़ने के फ़ौरन बाद, तवज्जो चाहता हूँ स्किप ना कीजिएगा, फिर पछताएंगे, फिर वापस देखनी पड़ जाएगी, ये मौका फिर हाथ से निकल गया। तो साथियों भाइयों बहनों, पहले अमल समझ लें, नोट कर ले कहीं पर या जहन में बिठा लें। अब आपने सूरह फातिहा को पढ़ते ही इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका वल अब्तर, एक बार सूरह कौसर पढ़ें। फिर आपने उसी तरीके से, यानी कि सूरह कौसर पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। आपने शुरू में सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, और चाहे पूरा ताउस तस्मिया पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी साथ में मिला लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने सूरह फातिहा पढ़ के एक बार सूरह कौसर पढ़ी, फिर आपने दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ी, फिर तीसरी बार सूरह कौसर पढ़ी, यानी कि आपने 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है एक साथ, मतलब एक सांस में नहीं पढ़नी। आप अपने आराम से, मज़े से, सुकून से, आराम से अल्लाह की बारगाह में, जैसे आप लोग साथियों भाइयों बहनों फ़कीर बनकर, भिखारी बनकर, दुनिया जहां से बिल्कुल अलग थलग होकर, तसव्वुर में गुंबद खज़रा की जाली होकर पकड़ लीजिएगा, खाने काबा पर पहुंच जाइएगा, दर नबी पर जाकर पहुंच जाइएगा, और तसव्वुर में दिल ही दिल में अपनी हाजतें मुरादों को रखते हुए, परेशानियों को रखते हुए, आपने साथियों भाइयों बहनों अल्लाह की बारगाह में सूरह फातिहा पढ़ी। पहली रकात में 7 बार आपने जो है वो क्या कहते हैं, 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ी। फिर आप साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इसी तरह जब दूसरी रकात पढ़ेंगे, जब आप फिर दोबारा से खड़े होंगे, अब दूसरी रकात में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोबारा से पूरी सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। और इस पूरी 4 रकात के बाद आपने पढ़ाई क्या करनी है, पूरा अमल समझिएगा, तब आपका ये अमल इंशाअल्लाह कंप्लीट होगा। ये नहीं कि सिर्फ 4 नमाजें पढ़ ली, 4 रकात जल्दी जल्दी गुलाटियाँ मार ली और फिर आगे का पता ही नहीं है। और अपनी तरफ से नहीं पढ़ना, जो चीज़ बताई जा रही है, जो सिस्टम, जो तरीका बताया जा रहा है, उस पर आपने लाजमी अमल करना है। 4 रकातें पढ़नी है, 400 करोड़ 500 करोड़ भी मांगोगे तो फौरी तौर पर तुम्हारे घर में चारों तरफ इस अमल को पढ़ते ही रब्बे करीम इतने करम नवाजी करते हैं कि जहां नज़र डालोगे अल्लाह पाक ने चाहा तो पैसा ही पैसा होगा। अब आपने साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, तवज्जो चाहता हूँ, अब आपने दूसरी, मतलब उसी रकात में जब दूसरी में खड़े हुए, यानी कि एक आपने रकात पढ़ ली, अब दूसरी रकात में खड़े हुए, अब साथियों, दोस्तों, भाई बहनों, अब आपने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा फिर से पढ़ें। अब आपने सूरह फातिहा के बाद आपने पढ़ना है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि सूरह इखलास अब आपने पढ़नी है, फिर दोबारा पढ़ें, फिर दोबारा, इस तरह आपने 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और जब आप लोग वो 2 रकात पढ़ रहे हैं, पहली में आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़ी, दूसरी में 7 बार सूरह इखलास पढ़ी। अब आपने जब अत्तहियात में बैठेंगे तो आपने दुरूद इब्राहिमी जब पढ़ेंगे, अत्तहियात में जिस तरह नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, तो वहाँ दुरूद इब्राहिमी को आपने एक बजाय की, जब पूरी अत्तहियात पढ़ लें, जब दुरूद इब्राहिमी पर आ जाएं तो दुरूद इब्राहिमी 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। आपने दुरूद इब्राहिमी की तादाद 3 बार कर लेनी है। यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते शब मेराज का। अब आपकी 2 रकातें कंप्लीट हो गई। अब आपने दूसरी रकात में, मतलब यानी कि 2 नफल और पढ़ने हैं। 2 नफल आपने पढ़ लिए इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल, जो हाजत मुरादों की नियत की। सूरह फातिहा पहली रकात में 7 बार सूरह कौसर, दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा 7 बार सूरह इखलास, और अत्तहियात में आपने सिर्फ 3 बार दुरूद इब्राहिमी, जहाँ 1 बार पढ़ना होता है वहाँ 3 बार मिलाना है। अब वहाँ पे दूसरी 2 रकात आपने जब शुरू करनी है तो अब उसमें क्या करना है, ये बात समझिएगा। अब आपने पहली आपने अल्लाह अकबर किया, हाजतों मुरादों की नियत कर ली, परेशानियों के खात्मे की नियत कर ली। अब आपने अल्लाह अकबर करके
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار پوری یعنی کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، کمپلیٹ سورہ فاتحہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لی تو اب آپ نے دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں اس عمل میں سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنا ہے۔ وہاں پر آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ پہلے 2 نفل میں سورہ کوثر کو۔ اب آپ نے اس دوسری جو 2 نفل پڑھیں گے اس میں پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو۔ بس یہی چینجنگ کرنی ہے دوسرے نفل میں۔ اور جب دوسری اس کی رکعت پڑھیں دوسرے نفل کی، دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے الحمدللہ کے بعد کیا پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ الحمدللہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، بس یہ، اور 3 بار وہی درود ابراہیمی اور سلام پڑھ لیں۔ بس یہ 2 کر کے آپ نے نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ نمازیں آپ نے پڑھ لی 2 کر کے۔ اب آپ نے جیسے ہی 4 رکعت 4 نفل پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے فوری طور پر جیسے ہی نماز ختم ہو آپ نے اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی طاقتور، بہت ہی طاقتور اعمال ہیں، لیکن جب تک آپ آج شب معراج میں رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں۔ لوگ بڑے کہہ رہے ہیں کہ نوافل پڑھو، نوافل پڑھو، نوافل پڑھو۔ ارے بھائی، جب اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرواؤ گے، ساتھیوں بھائی بہنوں، تہجد میں نمازیں پڑھ لو، دعائیں کر لو، دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ جان لیں آج تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہے ہیں۔ جانے انجانے میں جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے رجب کی یہ بڑی ہی عظیم شب معراج کی رات میں نوافل پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں، اس دولت والی رات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ رب کریم سے بھی جو مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر نے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے تو کوئی وظیفہ، کوئی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ دے نہیں سکتے۔ ماہ رجب کی یہ خاص گھڑی، سب سے بڑی گھڑی، شب معراج کی رات، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے آپ لوگ مانگتے چلے جائیں گے۔ اپنے گناہوں کو آپ لوگ، سب لوگ بہتر جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک نے ہر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے سب کو گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ دوستوں، آج 4 نفل پڑھ کے فوری طور پر اکیلے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج صرف اور صرف 100 مرتبہ 4 نوافل پڑھ کر ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے گھر کو رزق سے، دولت سے، خزانوں سے بھر دیں گے۔ اللہ اس کے گھر سے، اگر اس کو اولاد چاہیے اولاد عطا فرمائیں گے، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اس کو غیب سے اتنا نوازیں گے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا رہے گا تو پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، رزق میں، دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھنے کے، 100 بار پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں؟ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ ساتھیوں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ عمل پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی دیکھیں شب معراج کی رات کی 4 نوافل پڑھتے ہی 100 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں سبحان اللہ کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ ساتھیوں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں شب معراج کی اس عظیم رات میں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے،
یعنی کہ جو بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جب آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی اس خاص گھڑی میں 27 رجب کو 27 ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب معراج کو آپ لوگ لا حول ولا قوت باللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے جو آج شب معراج میں میری تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے ماہ رجب کی یہ خصوصی گھڑی میں رب العزت کی اس کو مہینے میں اس قبولیت کی رات میں مجھے سبحان اللہ کہہ کر پکار رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ جاؤ اس بندے کو میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہی وہ کامل اعمال وظیفے ہیں۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں ہمیں اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم بس جلد بازی لاپرواہی میں عمل بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے اینڈ تک بالکل دیکھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے ترتیب سے پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ سبحان اللہ کا اس معجزاتی عمل میں 27 بار پڑھنا ہے۔ 27 ٹائم آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ کے عمل کا ایک آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اب آپ نے یہ نوافل پڑھنے کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھ لیا 100 بار، دوسرا وظیفہ 27 مرتبہ 27 ٹائم آپ نے سبحان اللہ کا پڑھ لیا، تو تیسرا وظیفہ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ رب کریم کا بڑا ہی پیارا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے پیارے پیارے محبوب کا نام ہے، اور معراج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ رب نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی ہے، ہم کلام ہوئے ہیں، رب نے اپنے پیارے محبوب کو شرف الہی بخشا ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے تو معراج کی قبولیت کی رات قبولیت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آج کی رات میں معراج کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی نظر بد حسد جادو جنات سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب معراج کا راز ہے، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کے وظائف ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے پھر میں کیوں نہ آپ کو وہ وظائف آپ کو بتاؤں جس کے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو پھر الگ بات ہے، تو پھر میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ رہ جائے اور آپ کے پاس کم رہے۔ دوستوں یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں تقسیم رب کی طرف سے ہیں، اور میں رب کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا دوستو، آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو آتوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ آج شرطیہ آپ لوگ بیٹا مانگ لو، بیٹا مل جائے گا، اپنا ذاتی مانگ لو انشاءاللہ، گھر روزگار مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو حاجت ہوگی آج بن مانگے رب کریم دینے کو تیار ہے۔ دوستو آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ آج معراج کی رات میں سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ لوگ بے شک بہت وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لینا یہ وظائف، یہ تسبیحات، یہ نوافل، یہ راز آپ کو کوئی شاید نہ بتا سکے جو آج میں نے آپ کو فی سبیل اللہ بتائے ہیں۔ تو خدا را معراج کی رات آپ نے یہ نمازیں پڑھ کے یہ 3 اعمال طریقے سے پڑھ لیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو سمجھائی ہے۔ جو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھے گا بتائے ہوئے اس طریقے پڑھے گا، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے
شیئر کرنا ہے۔ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ نہ سوچیں کہ میرا فائدہ ہو جائے، بس میں ترقی کر جاؤں، یہ شب معراج میں یہ نوافل پڑھ کے بس میں خود اپنی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کروا لوں۔ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر کم از کم ایک بار بھی شیئر کر دیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ کوئی آپ کی دکھیاری بہن ہو، کوئی آپ کا پریشان بھائی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی تنگ دست ہو، سب کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور گزارش بھی کریں ساتھ میں کہ یہ نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، یا زبانی ان کو بتائیں، نہیں تو اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہو تو صرف یہ ویڈیو انہیں بھیجیں اور کہیں لنک بھیج دیں اس ویڈیو کا۔ شیئر کے آپشن پر جائیں، لنک کاپی کریں اور صرف واٹس ایپ پر اسے لنک کاپی کر کے بھیجیں اور ساتھ میں کہہ دیں کہ آپ یہ نوافل آج ضرور پڑھیے گا، اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی میرے دوست نے مجھے سچا عمل بتایا تھا۔ آپ کا دوست آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کا دوست مل کر دونوں مل کے میرے لیے دعائیں کرو گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ملا کر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھیے گا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور سجدے میں چلے جائیے گا، رب کریم سے سجدے میں جا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے، رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔